کیا آپ چاہتے ہیں کہ ماہ سفر آپ کے لیے رحمت، برکت اور خوشحالی کا ذریعہ بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے تنگی، پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرما دے؟ تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم ماہ سفر کے ایک اہم صدقے کے بارے میں بات کریں گے۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی نحوست ثابت نہیں، بلکہ اس مہینے میں کئی اہم اور مبارک واقعات پیش آئے، اس لیے اسے رحمت اور امید کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے کا ایک اہم صدقہ کالے چنوں کا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کالے چنے یا مسور کی دال کسی غریب اور مستحق تک پہنچا دیں، چاہے پکا کر یا کچی حالت میں، تو انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کی زندگی میں برکت اور راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نحوست کسی مہینے میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے وہم اور غلط عقیدوں کو اسلام نے پوری طرح رد کر دیا ہے، اس لیے ہمیں وہم سے بچ کر سنت اور دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کالے چنے کتنے لینے ہیں، ان پر کیا پڑھنا ہے، اور صحیح طریقے سے ان کا صدقہ کیسے کرنا ہے۔ آئیے اس کی پوری تفصیل آگے جانتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگی، قرض، بیماریاں اور بے برکتی دور ہو جائے، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آگے بتایا جانے والا عمل اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود محسوس کریں گے۔ دین اسلام ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر مشکل کا حل سکھاتا ہے۔ پہلے میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، پہلی کالے چنے، اور اگر کالے چنے موجود نہ ہو تو ان کی جگہ مسور کی دال۔ ان دونوں میں سے جو بھی آسانی سے مل جائے اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے صدقہ کرنے سے پہلے ایک اہم عمل ضرور کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے تمام گناہوں، خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر استغفار پڑھیں، اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے گناہ معاف فرما رہا ہے، آپ پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے، اور آپ کی مشکلیں آسان فرما رہا ہے۔ استغفار بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی، رزق میں برکت اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ ماہ سفر میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت ایک مرتبہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر کون سا استغفار پڑھنا بہتر ہے؟ اس کی پوری تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی، پریشانیاں اور مشکلات آسان فرما دے اور آپ کی زندگی میں رزق و برکت عطا فرمائے، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آگے بتایا جانے والا عمل اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے استغفار کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے اپنی زبان کو ہمیشہ استغفر اللہ سے تر رکھیے۔ جس گھر میں استغفار کی کثرت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا صحیح نہیں۔ اس مہینے کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے، اس لیے ہر طرح کے وہم سے بچیے اور صرف اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ وہی کن فرماتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیجیے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھیے۔ استغفار گناہوں کی معافی،
دل کی پاکیزگی رزق میں برکت اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد صدقہ کیجیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب استغفار اور صدقہ ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے زندگی میں رحمت، برکت اور آسانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی خیر، برکت اور خوشحالی میں رہیں تو استغفار اور صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اب آگے جانتے ہیں کہ اس عمل کی دوسری اہم چیز کیا ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا رات کے سکون والے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اور جہاں تک ہو سکے اسے چھپا کر کرے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھیں اور اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ استغفار اور درود شریف کے بعد باقی اذکار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور کامیابی کے راستے کھول دے گا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیجیے، نہ دکھاوے کے لیے اور نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفتوں، مصیبتوں اور نقصان سے محفوظ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اب دوسری چیز کی طرف آئیے۔ اس عمل کے لیے 1 مٹھی کالے چنے اور 1 یا 3 انڈے کافی ہیں۔ انہیں صاف سفید کاغذ یا صاف کپڑے پر اپنے سامنے رکھیے اور سب سے پہلے وہی تسبیح پڑھیے جو پہلے بتائی گئی ہے۔ یاد رکھیے، اس عمل میں انڈوں کو سر پر وارنا، توڑنا یا رزق کو ضائع کرنا شامل نہیں ہے۔ رزق کی قدر کیجیے اور ہر غیر شرعی کام سے بچیے۔ اب اپنی تسبیح ہاتھ میں لے کر اگلا عمل شروع کیجیے۔ اس عمل کو میں مرحلہ وار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہ ہو۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجیے۔ سب سے پہلے انڈے اور کالے چنے اپنے سامنے رکھ کر 100 دانوں والی تسبیح ہاتھ میں لے لیجیے۔ پھر یا اللہ پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد یا اللہ یا صمد 101 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات، رزق میں برکت، مشکلوں کی آسانی اور رکے ہوئے کاموں کے پورا ہونے کی دعا کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب کالے چنوں کو پکا کر یا کچی حالت میں کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کو دے دیں۔ اسی طرح انڈوں کو ابال کر یا پکا کر کسی مستحق کو کھلا دیں۔ یاد رکھیے، رزق کو ضائع کرنا، پھینکنا یا کسی غیر شرعی طریقے سے استعمال کرنا صحیح نہیں۔ اصل صدقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے۔ عمل پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور باقی اذکار و درود شریف اسی ترتیب سے مکمل کریں جو پہلے بتائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، مشکلیں آسان کرے گا اور آپ کی زندگی میں خیر و رحمت نصیب فرمائے گا۔ آمین۔